بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کے سناٹے میں جب مدینے کی گلیاں خاموش ہوتی، ایک چھوٹے سے گھر میں عبادت کی روشنی جگمگا رہی ہوتی۔ یہ گھر کسی عام فرد کا نہیں بلکہ سید النساء حضرت فاطمہ الزہرا اور باب العلم حضرت علی المرتضیٰ کا تھا۔ رمضان مبارک کی ہر وہ نور گھڑیاں جس میں رحمت الہی برس رہی ہوتی، اس مقدس جوڑے اور ان کے شہزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین کی زندگی کا ایک لازمی حصہ تھیں۔ رمضان کی آمد ایک خوشی کا پیغام۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی خوشی دو گنا ہو جاتی۔ یہ خوشی کسی دنیاوی چیز کی نہیں بلکہ اللہ کی قربت اور اس کی رضا کی تھی۔ حضرت فاطمہ اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر دعا کرتی، یا اللہ ہمیں اس ماہ مقدس کی برکتیں نصیب فرما اور ہمیں ایسے روزے رکھنے کی توفیق دے جو تیرے دربار میں مقبول ہوں۔ حضرت علی اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کرتے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو اس رمضان میں بخش دیے جاتے ہیں اور جن کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سحری کا مبارک وقت، رات کا آخری پہر ہوتا، حضرت فاطمہ اٹھتی، گھر میں ہلکی سی روشنی پھیلتی، حضرت علی وضو کر رہے ہوتے اور شہزادگان جنت حضرت حسن اور حضرت حسین اپنی ماں کی آواز سے بیدار ہوتے۔ حضرت فاطمہ بہت محبت سے اپنے اہل خانہ کے لیے سحری کا انتظام کرتی۔ کھانے میں سادگی ہوتی، اکثر جو کی روٹی اور کھجوریں ہوتی، ساتھ میں شہد یا دودھ بھی رکھا جاتا، لیکن اصل غذا تقویٰ اور شکر گزاری تھی۔ حضرت علی فرماتے، سحری میں برکت ہے اور یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ روزے کی حالت میں عبادت، جب سورج چمکتا اور روزہ رکھ لیا جاتا تو دن بھر عبادت، ذکر الہی اور خدمت خلق میں بسر ہوتا۔ حضرت علی مساجد میں جا کر درس دیتے، مظلوموں کی مدد کرتے اور قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتے۔ حضرت فاطمہ کا دن بھی اللہ کی عبادت میں بسر ہوتا، وہ نوافل پڑھتی، قرآن کی تلاوت کرتی اور اپنے بچوں کو دین سکھاتی۔ حضرت حسن اور حضرت حسین بھی چھوٹی عمر میں ہی روزے رکھتے اور اپنی ماں اور باپ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں شریک ہوتے۔ جب سورج ڈلتا اور افطار کا وقت قریب آتا تو حضرت فاطمہ اپنے ہاتھوں سے افطار تیار کرتی۔ کھانے میں سادگی ہوتی، کبھی کھجور، کبھی جو کی روٹی اور کبھی پانی۔ ایک دن حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ افطار کا وقت آیا تو صرف ایک روٹی اور تھوڑا سا کھانا تھا۔ جیسے ہی وہ کھانے لگی، دروازے پر ایک مسکین نے صدا دی، اللہ کے نام پر مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت علی نے فاطمہ کی طرف دیکھا، فاطمہ نے اپنے بچوں کی طرف اور پھر وہ سارا کھانا اس مسکین کو دے دیا۔ یہی واقعہ 3 دن مسلسل پیش آیا، ایک دن مسکین، ایک دن یتیم اور ایک دن قیدی آتا رہا، اور یہ مقدس گھرانہ اپنا سارا کھانا اللہ کی راہ میں دیتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اثار کو سورہ الدہر میں بیان کیا ہے، اور وہ لوگ اپنی محبت کے باوجود مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ افطار کے بعد یہ مبارک گھرانہ زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرتا۔ حضرت علی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے، حضرت فاطمہ تسبیحات میں مشغول رہتیں اور ان کے شہزادے اپنے معصوم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے۔ حضرت علی کی تلاوت اتنی پرسوز ہوتی کہ سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے۔ حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں خشیت الہی کے آنسو ہوتے اور وہ اللہ کے حضور اپنی مغفرت کی دعا کرتی۔ شب قدر، نورانی رات، جب رمضان کی آخری راتیں آتیں تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ پوری رات عبادت میں گزار دیتے۔ حضرت علی فرماتے، اگر بندے کو شب قدر کی حقیقت کا اندازہ ہو جائے تو وہ ساری عمر اسی ایک رات کے لیے جاگتا رہے۔ عید کا دن، خوشی اور شکر گزاری کا دن، جب عید کا دن آتا تو یہ گھرانہ اللہ کا شکر ادا کرتا۔ حضرت علی فرماتے، عید ان کے لیے ہے جن کے گناہ معاف ہو گئے، نہ ان کے لیے جو نئے کپڑے پہن کر خوش ہو رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ یتیموں مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتی اور اپنے بچوں کو سکھاتی کہ اصل خوشی دوسروں کے ساتھ بانٹنے میں ہے۔ یہ مقدس جوڑا اور ان کے شہزادے ہمیں سکھاتے ہیں کہ رمضان صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی عبادت، اصرار، صبر اور تقوی کا نام ہے۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ حقیقی خوشی اللہ کے رضا میں ہے، نہ کہ دنیاوی نعمتوں میں۔
اللہ پاک ہمیں بھی رمضان کو اسی عشق و محبت سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزاک اللہ خیرا۔